بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. آج کے اگر ہم بریکنگ نیوز کی بات کریں یا ٹاپ سٹوریز کی بات کریں تو سب سے پہلے اوورسیز اور پاکستان کے ووٹ کا مسئلہ، اس کے بعد آئی ایم ایف کی خوفناک شرائط جو حکومت نے تسلیم کر لی ہیں. یہ دو سب سے اہم باتیں ہیں جو سامنے نمایاں ہیں، اور یہی وجہ ہے. اور تیسری بات، حکومت الیکشن سے فرار چاہتی ہے. اگر ہم اوورسیز اور پاکستان کی بات کریں تو اس وقت اوورسیز اور پاکستان کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 91 لاکھ تھی، اور اب 8 سے 8.5 لاکھ لوگ پھر جو ہے یہاں سے ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا بسے. مطلب یہ ہوا کہ اگر ان 8 لاکھ 8.5 لاکھ لوگوں کو بھی اس میں ایڈ کیا جائے تقریباً 1 کروڑ لوگ بنتے ہیں. اور یہ 1 کروڑ ووٹرز ہیں. یہ 1 کروڑ ووٹرز جو ہیں یہ اپنا ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور یہ ووٹ کو امانت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان ممالک میں رہ کر جمہوریت کا مطلب سمجھ گئے ہیں. وہ لوگ وہ جانتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی جو ہے ووٹ کے ذریعے آتی ہے، اور ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائی جا سکتی ہے. یہ 1 کروڑ لوگ بڑے ایگر ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، بے چین ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. اب بہت سے سروے ہوئے، اور تمام سروے کرنے والے لوگوں نے، کمپنیز نے ایک بات کا اعتراف کیا کہ اس میں سے 80 to 85% ووٹ جو ہیں وہ عمران خان کے. جب یہ ووٹ عمران خان کے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے، اتحادی حکومت ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اوورسیز پاکستان ووٹ ڈالے. عمران خان نے اسمبلی سے ایک قانون پاس کروایا تھا. سب سے پہلے جن قوانین کو ختم کیا گیا ان میں یہ قانون شامل تھا کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ نہیں ڈالیں گے. ای وی ایم کو ختم کیا گیا تھا جو ووٹنگ مشین تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو یہ الیکٹرانک مشین سے کوئی ہیلپ لینا چاہتے، جدید دور میں بھی یہ قدیم طریقہ کار جو ہے اس کو رائج رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح یہ چاہتے ہی نہیں کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالے. یہ ان سے نوٹ لینا چاہتے ہیں، ووٹ نہیں لینا چاہتے. یہ ان کے پیسے پر اپنی اکانومی چلانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں رائٹ آف ووٹ نہیں دینا چاہتے. یہ ان کے پیسے کو اپنا پیسہ کہتے ہیں، لیکن ان کو پاکستانی نہیں تسلیم کرتے. ان کے ووٹ کو یعنی عزت نہیں دینا چاہتے، ان کے ووٹ کو احترام نہیں دینا چاہتے، ان کے ووٹ کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. اب یہ معاملہ چونکہ کورٹ میں ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کورٹ میں اس کی یعنی جب ظاہر کی شروعات ہوگی تو یقیناً جو حالات ہیں، جو کیفیات بتا رہی ہیں، عدالت بہتر جانتی ہے فیصلے کو، لیکن جو سرکمسٹانسز سامنے نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ عدالت جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دے گی. اب حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہے اس وقت، اتحادی حکومت کے لیے. اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق مل جاتا ہے، تو انہیں تو وہ مار پڑے گی جس کا تصور نہیں کیا انہوں نے. اور اگر آج ہی الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر بھی وہ مار پڑے گی جس کا تصور نہیں کیا. اس لیے کہ جو مہنگائی انہوں نے کر دی ہے، جو حالات عام آدمی کے لیے کر دی ہیں، جو میں نے ابتدا میں کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ نہ صرف حکومت نے تسلیم کر لی، اب ان کی امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گئی ہے. اور امپلیمنٹیشن اس نوعیت کی ہے کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہونے والی ہے. رمضان المبارک کے متبرک مہینے میں بھی لوگوں کے لیے رزق خریدنا، اس کو استعمال کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا آسان نہیں. کیا ان بے ایمان لوگوں نے، اللہ کی نعمتیں تو عظیم ہیں، اللہ تو بہت مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، عطا کرنے والا ہے، لیکن یہ جو اللہ کے رزق پر سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں، یہ جو یعنی اکانومی پر، معیشت پر سانپ بن کے بیٹھ گئے، عام آدمی کا خون نچوڑ رہے ہیں، چوس رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے قاتل بنے ہوئے ہیں، ان کی معیشت کے قاتل بنے ہوئے ہیں، ان کی رزق کے قاتل بنے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی فکر و سوچ جو ہے اس کو برباد کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ روٹی کے سوا سوچ کچھ نہیں پا رہے. بھوک وہ چیز ہے جو انسان کو تڑپا دیتی ہے، بھوک وہ چیز ہے جو انسان کے ایمان کا امتحان بن جاتی ہے. ان لوگوں نے لوگوں کے ایمان تک کو نگلنے کی کوشش کی ہے، برباد کر کے رکھ دی ہے. اور ایسے میں اوورسیز پاکستانی کا اگر ووٹ ہو جاتا ہے تو حکومت جتنا ڈیلے کرے گی الیکشنز کو، یہ تو اتنا مشکل ہوتا جائے گا ان کے لیے. اور جو لوگ یہاں سے 8.5 لاکھ لوگ یہاں سے ملک چھوڑ کر گئے ہیں، وہ کوئی ان کی محبت میں چھوڑ کر نہیں گئے، وہ ان سے اکتا کر تنگ آ کر گئے ہیں. اس لیے کہ جو مہنگائی انہوں نے دیکھی ہے، ملک کی جو حالت دیکھی انہوں نے، وہ اس لیے دوسرے ممالک کی طرف گئے ہیں. تو کیا وہ دوسرے ممالک میں جا کے انہیں ووٹ کاسٹ کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. کیا وہ انہیں ووٹ دیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انہیں ووٹ دیں. تو یہ بات انہیں خود پتا ہے، یہ بات ہم سے بہتر جانتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اسی لیے الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں، یہ اسی الیکشن سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. کبھی بینچ پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی ججز پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی کوئی اور معاملات، کبھی امن و امان کا مسئلہ بناتے ہیں، کبھی معیشت کا مسئلہ بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے پیسے نہیں ہیں. اتنی بڑی کیبنٹ ہے، 88 وزراء اور
मुश्तमिल ये कैबिनेट है, इनके अखराज उठाए जा सकते हैं। और इस पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमने जो है बुनियादी तौर पर तमाम जो थे जो एक्स्ट्रा अखराजात उनको खत्म कर दिया, हम तो सादा जिंदगी पर आ गए। तो मरियम नवाज साहिबा 18 गाड़ियों के काफिले में जो सरगोदा कन्वेंशन में पहुंची, उनसे ये पूछा जाए कि जब आप वर्कर्स कन्वेंशन में जा रही थी तो ये आपको प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? आप एमपी हैं, आप एमएनए या किसी सरकारी ओहदे पर है? ना तो आपको कुछ सरकारी ओहदा है, ना किसी सरकारी ओहदे की अहलियत मौजूद है अभी आपके पास। इसके बावजूद 18 गाड़ियों पर आप जाएं, और वो पेट्रोल किसका था? वो आपके वालिद साहब के खजाने से नहीं आता, वो इस अवाम के जेब से जाता है। उन टैक्स से आप सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, जो गरीब लोग देते हैं आपको, वो लोग जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी करते हैं, आप उनका पेट काट के खा जाते हैं, उनके हिस्से का रिस्क छीन लेते हैं, उनके बच्चों के मुंह से निवाले छीन लेते हैं। फिर भी आप कहते हैं हम लीडर इस मुल्क के, फिर भी आप कहते हैं कि हम दर्द इस मुल्क के, फिर भी आप कहते हैं हम इस अवाम से मोहब्बत करते हैं, हम जमहूरियत के ख्वाह हैं। ये जमहूरियत नहीं है, ये वो बादशाहत है कि जिसमें आप दूसरों के निवाले छीनकर बादशाह बने हुए, दूसरों के आराम को छीनकर आप आराम करना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं है। दर हकीकत बात यह है कि इस वक्त हुकूमत से फैसला नहीं हो पा रहा। कैबिनेट में बैठते हैं ये या अपनी पार्टी की मीटिंग करते हैं तो इन पर, इनके हवास पर इमरान खान छाया हुआ है, और ये सोचते हैं किस तरह ओवरसीज पाकिस्तान को वोट डालने से रोका जाए, किस तरह इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम किया जाए। वो सब हो नहीं पा रहा इनसे, लेकिन आवाम का गला ये तेज धार आले से काट रहे हैं, और इस तरह काट रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अवाम का खून भी ना बहे और तड़पे भी ना। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तड़प जो है घन गर्ज बन जाएगी आपके लिए। एक इनकलाब आता हुआ नजर आ रहा है, एक ऐसी सूरत नजर आ रही है कि जिसमें इन उम्रा के कुछ बाकी नहीं बचेगा। बड़ी सादा सी बात यह है कि इकबाल ने कहा था ना, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे अमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। अब ऐसी सूरत हाल है, गरीब को कुछ मुयस्सर नहीं है। IMF की शराइत को इस अंदाज से माना गया है कि तमाम शराइत मानकर हुकूमत उनके सामने ना सिर्फ लेट गई है, बल्कि उनके सामने इस तरह झुक गई है कि उनके पांव चूम रही है। लेकिन वो हुकूमत पांव चूम कर अपनी मराहत में इजाफा कर रही है, आम आदमी की जेब को खाली करके, अपनी मराहत में इजाफा करके, अपनी याशियों में इजाफा करके वो समझते हैं बेहतर हुक्मरान है। हरगिज ऐसा नहीं है। और ओवरसीज पाकिस्तान को इंशाल्लाह वोट का हक मिलेगा, और ये लोग अपने अंजाम को भी पहुंचेंगे। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इलेक्शन से फरार मुमकिन नहीं है, इसलिए कि मामला इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और जो फाजिल जज साहिबान है यकीनन वो आइन की जो है पासदारी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।